آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم پاکستان پلس کی ایک ایسی رپورٹ پر بات کریں جو ہماری معیشت کے حوالے سے بہت اہم سوالات اٹھاتی ہے۔ بالکل۔ مقصد یہ ہے کہ جو مشرق وسطیٰ کے تنازعات ہیں اور آئی ایم ایف کی جو سخت شرائط ہیں، یہ سب جب ہماری مقامی مارکیٹ کی تبدیلیوں کے ساتھ ٹکراتی ہیں تو آخر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ صحیح، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک نہایت ضروری انتباہ دینا لازمی سمجھتا ہوں۔ اس رپورٹ کے ذرائع میں کچھ انتہائی حساس عالمی واقعات کا ذکر ہے، جیسے کہ اسرائیل اور امریکہ کا ایران پر مشترکہ حملہ۔ بالکل، اور سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی ہلاکت اور پھر اس کے بعد ایران کے جوابی حملے۔ تو واضح رہے کہ ہم یہاں کسی فریق، نظریے یا سیاسی موقف کی ہرگز حمایت نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد محض حقائق کو غیر جانبدارانہ انداز میں پیش کرنا ہے۔ یہ وضاحت واقعی ضروری تھی، چونکہ اگر میں حقائق کی بات کروں تو مشرق وسطیٰ کا یہ جھٹکا اور ایران کے جوابی حملے جو اب دبئی، قطر، کویت اور عمان تک پھیل گئے ہیں، اس سب نے تو عالمی توانائی کے مارکیٹ میں ایک زبردست طغیانی لا دی ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا مرکز آبنائے ہرمز کی بندش ہے۔ مطلب یہ وہ اہم تجارتی راستہ ہے جس کی بندش کا فوری اثر پاکستان پر بھی تو آیا ہے نا؟ ہاں بالکل، پاکستان میں خلیجی ممالک کے ساتھ تجارت عملی طور پر فوراً رک گئی ہے۔ اور اگر ہم مقامی اثر کی بات کریں تو عام آدمی کے لیے پیٹرول کی قیمت میں فوراً 8 روپے کا اور ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 16 پیسے فی لیٹر کا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا ان راستوں پر انحصار کتنا حساس ہے۔ صحیح بات ہے، اور یہ سب ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب آئی ایم ایف کا وفد بھی اسلام آباد میں موجود ہے۔ ہاں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کی پوری توجہ متحدہ عرب امارات کے اس $2 ارب کے ڈپازٹ پر ہے جو اس موجودہ پروگرام کے لیے ایک لائف لائن ہے۔ اور آئی ایم ایف کا رویہ اس بار بہت واضح اور سخت ہے۔ ان کا سیدھا سا پیغام ہے، پہلے استحکام پھر ترقی۔ اس سختی نے اور عالمی بے یقینی نے مل کر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تو ایک پینک ہی پیدا کر دیا تھا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ مارکیٹ کا جو بنیادی بینچ مارک ہے KSE 100 انڈیکس، وہ 2.9% تک گر گیا۔ جی، یہ کوئی 511 پوائنٹس کا نقصان تھا جس نے انڈیکس کو 1,68,062 پر لا کھڑا کیا۔ سرمایہ کاروں کا کافی نقصان ہوا۔ اتنی بڑی گراوٹ پر افواہیں تو اڑنی تھیں، لیکن ایسی سی پی نے فوراً مارکیٹ گرنے کی کسی بھی قسم کی تحقیقات کی تردید کر دی۔ اور انہوں نے واضح کیا کہ وہ 2027 تک سود سے پاک یعنی ربا فری نظام کے لیے شرعی اصولوں کو سخت کرنے پر توجہ دے رہے ہیں۔ ویسے اس سب ہنگامے کے بیچ ایک اچھی خبر بھی آئی ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کے کل سرمایہ کاروں کی تعداد اب 5 لاکھ کو عبور کر گئی ہے۔ یہ واقعی ایک مثبت پیش رفت ہے۔ اور اگر ہم مزید مثبت خبروں کی بات کریں تو حکومتی اور کارپوریٹ سطح پر لوگ اب بھی لانگ ٹرم سرمایہ کاری لا رہے ہیں۔ جیسے حکومت نیو یارک میں روزویلٹ ہوٹل کو فروخت کرنے کے بجائے وہاں 4 سے 5 ارب ڈالر کی مشترکہ سرمایہ کاری لانے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ بالکل، اور لوکل لاجسٹکس میں بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ NLC نے پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے 30% حصے اور انتظامی کنٹرول حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ انرجی سیکٹر میں OGDC نے ریکو ٹیک میں مزید $2,50,00,000 کی سرمایہ کاری کی ہے، جس سے ان کی کل سرمایہ کاری $75 ملین ہو گئی ہے۔ اور ٹیلی کام سیکٹر میں بھی 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کے لیے 10 مارچ سے پہلے آپریٹرز اپنے ڈپازٹ جمع کروا رہے ہیں۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں کو سمیٹیں تو یہ حقائق واضح طور پر ظاہر کرتے ہیں کہ کس طرح ہزاروں میل دور ہونے والے عالمی تنازعات براہ راست ہماری ملکی معیشت کو متاثر کرتے ہیں۔ اور موجودہ حالات میں معاشی اور مالیاتی نظم و ضبط کس قدر ضروری ہو گیا ہے۔ بالکل۔ اسی نقطے سے ایک بہت اہم اور غور طلب سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب آبنائے ہرمز بند ہے اور خلیجی ممالک کی تجارت عملی طور پر معطل ہو چکی ہے، جی، تو ایسے میں پاکستان کا IMF پروگرام بچانے کے لیے محض متحدہ عرب امارات کے $2 ارب کے ڈپازٹ پر انحصار کرنا مستقبل کے معاشی فیصلوں کو کس طرح خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ سننے والوں کو اس پہلو پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ واقعی یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہماری معیشت کے مستقبل کا تعین کرے گا۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں فی الحال اتنا ہی۔